السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے شوکت صدیقی کا سنسنی خیز ناول جانگ لوس۔ باب نمبر 4 کا پہلا حصہ۔ بریلی میں دور دور تک جنگلی جھاڑیاں اور اونچی اونچی گھاس تھی۔ زمین خشک اور ریتلی تھی۔ صبح کا اجالا ہر طرف پھیل گیا تھا۔ چڑیوں کے غول بھراٹا مار کر جھاڑیوں سے نکلتے اور چہچہاتے ہوئے فضا میں بکھر جاتے۔ لالی نے بندوق گھنی جھاڑیوں کے نیچے ایک گڑھے میں ڈال دی۔ اسے خشک پتوں اور پتھروں سے چھپا دیا۔ اب لالی کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خودرد پودے روندتا، جھاڑیوں اور اونچی اونچی گھاس کے درمیان سے راستہ بناتا، جدھر منہ اٹھا اسی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جھاڑیوں اور اونچی اونچی گھاس سے بھری ہوئی پڑیلی ختم ہوئی تو اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ سامنے سڑک ہے۔ سڑک صبح کے اجالے میں سانپ کی طرح بل کھاتی دور تک چلی گئی تھی۔ سڑک نیم پختہ تھی اور زیادہ کشادہ نہیں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ سڑک کے دونوں جانب بنجر اور غیر مزروع علاقہ تھا۔ کہیں کہیں مٹی اور ریت کے تودے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ اس نے 2-2.5 میل راستہ طے کیا تو دور سے ہریالی نظر آئی۔ آگے بڑھا تو کھیتوں اور درختوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی نہر ملی۔ سورج نکل آیا تھا۔ نہر کا پانی ہلکی ہلکی دھوپ میں جھلملا رہا تھا۔ سڑک نہر کے اوپر سے گزرتی تھی۔ لالی نے نہر دیکھی تو بے قرار ہو کر نیچے اترا۔ نہر کے قریب گیا۔ اسے شدت سے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے چلو بھر بھر کر پانی پیا، منہ ہاتھ دھویا اور نہر کے کنارے لیٹ گیا۔ نرم اور خشک زمین پر لیٹ کر بڑی فرحت محسوس ہوئی۔ رات بھر کا جاگا ہوا تھا۔ ٹھنڈے جھونکے آئے تو نیند سے آنکھیں بند ہونے لگیں، مگر وہ سویا نہیں۔ ذرا دیر سستا کر اٹھ کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا پھر سڑک پر آ گیا۔ اس نے پل عبور کیا اور آگے بڑھنے لگا۔ اب دن نکل آیا تھا۔ اسے کسی ایسے ٹھکانے کی تلاش تھی جہاں روپوش ہو کر دن گزارا جا سکے۔ سڑک کے دونوں طرف کھیتوں کا سلسلہ دور تک پھیلا تھا۔ ان کے پیچھے گاؤں کے مکانات نظر آ رہے تھے۔ کچھ ہی دور آگے بڑھا تھا کہ ایک لاری شور مچاتی، دھول اڑاتی سامنے سے آتی نظر آئی۔ وہ سڑک سے اتر کر نشیب میں آ گیا۔ لاری تیزی سے دوڑتی ہوئی گزر گئی۔ لالی پھر سڑک پر آ گیا۔ فرلانگ سوا فرلانگ فاصلہ طے کیا تو اسے سڑک سے ایک کچا راستہ گاؤں کی طرف جاتا نظر آیا۔ یہی کچا راستہ سڑک کے دوسری طرف بھی جاتا تھا، مگر اس طرف لاگا تھا۔ جگہ جگہ ریت کے ٹیلے تھے اور ان کے درمیان گندم اور جو کے پودے لہلہا رہے تھے۔ چنے اور سرسوں کے کھیت بھی تھے۔ ہوا زور سے چلتی تو سرسوں کے پیلے پیلے پھول کسی الڑ مٹیار کے بسنتی آنچل کی طرح لہراتے۔ ایک سانڈنی سوار ٹیلوں اور کھیتوں کے درمیان کچے راستے پر گرد کے بگولے اڑاتا دور جاتا نظر آ رہا تھا۔ لالی مخمسے میں پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائے اور کون سا راستہ اختیار کرے۔ وہ خاموش کھڑا سانڈنی سوار کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسی اثناء میں اسے اپنی پشت پر چاپ سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا کہ ایک شخص آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وہ ادھیڑ آدمی تھا۔ اس کا لباس اجلا تھا۔ آنکھوں پر اینک تھی۔ سر پر سفید پگڑی تھی۔ داڑھی کے بال کھچڑی تھے۔ قریب آ کر اس نے لالی سے پوچھا، کیا تم لاری سے اترے ہو؟ لالی بات کا جواب فوراً نہ دے سکا۔ اسے خاموش پا کر وہ شخص مسکرایا۔
مجھے بھی اسی لاری سے جانا تھا، پہنچنے میں دیر ہو گئی، لاری نکل گئی۔ ابھی ابھی گئی ہے جی۔ یہ لاری تو کوٹ لنگر سے آ رہی تھی، تم بھی وہیں سے آ رہے ہو؟ لالی کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ خود ہی بولا، لگتا ہے تم غلط جگہ آ گئے۔ لالی اس کی بات کا جواب نہیں دے سکا۔ وہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کس مقام پر کھڑا ہے۔ نہ اسے آگے کا پتہ تھا نہ پیچھے کا، وہ پہلے کبھی اس طرف آیا ہی نہ تھا۔ وہ شخص بولا، تم آگے چلے آئے، تمہیں پیچھے اترنا تھا۔ سفر میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اسی لاری سے میں پپلی پہاڑ جا رہا تھا، صبح کا وقت تھا، جھونک آ گئی۔ آنکھ کھلی تو دیپال پور میں تھا، پپلی پہاڑ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اپنی بات کہتے کہتے وہ لمحے بھر کو رکا، مگر واپسی کے لیے تمہیں شام سے پہلے کوئی لاری نہیں ملے گی۔ اس سڑک پر پچھلی بارشوں کے بعد بہت کم لاریاں چلتی ہیں، سڑک ٹوٹ پھوٹ کر بہت خراب ہو گئی ہے، پہلی لاری صبح صبح نکل جاتی ہے۔ لالی کو وہ بھلا آدمی لگا، اس کے لہجے میں نرمی اور شفقت تھی، مگر لالی خاموش رہا۔ وہ ابھی تک پہنچا تھا اور خود کو ذہنی طور پر آمادہ نہیں کر سکا تھا کہ اس شخص کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرے، یکسر نظر انداز کر دے یا اس کے جذبہ ہمدردی سے فائدہ اٹھا کر راستہ دریافت کرنے کی کوشش کرے۔ جب لالی نے اس کی باتوں کے جواب میں کچھ نہ کہا اور گم سم کھڑا رہا تو وہ شخص بولا، تم کس سوچ میں پڑ گئے؟ آخر لالی کو بولنا پڑا۔ اس نے بات بنائی، بات یہ ہے جی، میں یہاں دوسری بار آیا ہوں، کئی سال پہلے آیا تھا، رات کا وقت تھا، یاد پڑتا ہے اسی جگہ اترا تھا۔ لاری سے آئے تھے یا تانگے سے؟ آیا تو لاری ہی سے تھا۔ لالی نے گاؤں کی طرف نظر ڈالی، جس کے مکانات درختوں کے پیچھے سے نظر آ رہے تھے۔ اس نے پلٹ کر سڑک کے اس پار لاگے کی جانب دیکھا اور آہستہ سے بولا، سمجھ نہیں آتی یہی جگہ تھی یا کوئی اور۔ کوئی بات نہیں، اس شخص نے درختوں کی سمت ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، یہ رہا اپنا چک، تم چاہو تو شام تک میرے ساتھ ٹھہر سکتے ہو، یہاں دھوپ میں کھڑے کھڑے پریشان ہوگے، آؤ میرے ساتھ، جہاں تمہیں جانا ہے پہنچا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا۔ لالی انکار نہیں کر سکا، چپ چاپ اس کے ہمراہ چلنے لگا۔ دونوں کچھ دور کچے راستے پر چلتے رہے۔ وہ شخص ایک پیہے کی جانب مڑ گیا، لالی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ وہ کھیتوں کے درمیان سے گزرتے رہے اور جب پیہا طے کر کے باہر آئے تو گاؤں شروع ہو چکا تھا۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے، ایک 2 منزلہ پختہ مکان کے سامنے ٹھہر کر اس شخص نے کہا، لو جی، یہ رہی اپنی ماڑی، یہ گھر کا اگواڑا ہے، ساتھ ہی ڈیرا ہے، بیٹھک بھی اسی طرف ہے، ادھر ہی چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر گپ شپ ہوگی۔ وہ مکان کے ساتھ ساتھ چلا اور سیدھے ہاتھ مڑ گیا۔ مکان کے آگے آم اور نیم کے پیڑ تھے، ان کے نیچے چارپائی بچھی تھی۔ اس شخص نے چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم یہاں بیٹھو، میں ذرا دیر میں آتا ہوں۔ وہ جس طرف سے آیا تھا اسی طرف واپس چلا گیا۔ لالی چارپائی پر خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے سامنے مکان کا جو حصہ تھا، اس کے آگے کھلا ہوا نیچی چھت کا برآمدہ تھا۔ برآمدے میں ایک دروازہ کھلتا تھا اور اس کے ساتھ ہی کھڑکی بھی تھی۔ برآمدہ اس وقت خالی تھا۔ مکان آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا۔ اس کے گرد و نواح میں صرف چند کچے مکانات تھے۔ لالی نے گاؤں صرف ایک نظر دیکھا۔ اس میں کئی اور بھی 2 منزلہ مکانات تھے۔ گاؤں اپنی آبادی اور رونق کے اعتبار سے جہانگیرہ سے بھی بڑا تھا۔ مکان دیکھ کر لالی کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا میزبان گاؤں کا کھاتا پیتا آدمی ہے، مگر وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ درختوں کے نیچے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ لالی بہت تھکا ہوا تھا۔
وہاں بیٹھ کر اسے سکون ملا۔ اس نے دل میں کہا کہ دن گزارنے کے لیے اچھا ٹھکانہ مل گیا۔ شام کو چلا جاؤں گا، موقع ملا تو شاداں سے مل لوں گا، پچھلی رات کے بارے میں معلوم کروں گا کہ بعد میں اس پر کیا بیتی۔ اگر وہ کپڑے لے آئی تو آج ہی رات رحیم داد کو جیل کی وردی سے چھٹکارا دلا دوں گا، پھر آگے جانے کا پروگرام بنے گا۔ مگر شاداں کے گھر جاتے ہوئے اسے خطرے کا بھی احساس ہوا۔ اتنے سنگین واقعے کے بعد گاؤں بھر میں کھلبلی مچ گئی ہوگی۔ ملک اللہ نواز بہت غصے میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس نے پولیس کو بھی بلایا ہو، تھانے دار اس کا بھائی ہے۔ لیکن شاداں کے گاؤں کی طرف جانا اس کے لیے ضروری تھا۔ رحیم داد کے پاس پہنچنے کا راستہ اسی طرف سے جاتا تھا، کوئی اور راستہ لالی جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں گردن جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو دو کانسٹیبل سامنے سے آتے نظر آئے۔ لالی لرز کر رہ گیا۔ اس نے سراسیمہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور بھاگ کر کسی گلی میں گھس جانے کا ارادہ کیا۔ عین اس وقت برآمدے کی طرف سے آواز آئی، ادھر بیٹھک میں آ جاؤ، کچھ کھا پی لو، تم نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا۔ لالی نے دیکھا برآمدے میں اس کا میزبان دروازہ کھولے کھڑا ہے۔ لالی تو اس وقت چاہتا بھی یہی تھا۔ فوراً اٹھا، برآمدے میں پہنچا اور بیٹھک کے اندر چلا گیا۔ بیٹھک صاف ستھری تھی۔ ایک طرف اونچے پایوں کا پلنگ تھا، اس پر اجلا بستر تھا، فرش پر دری بچھی تھی، مونڈھے تھے، دو تین کرسیاں تھیں اور ایک میز بھی۔ میز پر لیمپ رکھا تھا، اس کے قریب ہی چند پرانے اخبار پڑے تھے۔ دیواروں پر رنگین طغرے لگے تھے۔ ایک آئینہ بھی میز کے پاس ہی دیوار پر آویزاں تھا۔ اس شخص نے لالی کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ایک مونڈھا کھینچ کر بولا، میں تو جی اس پر بیٹھوں گا، مجھے تو اسی پر بیٹھنے میں آرام ملتا ہے۔ لالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے جھچکا۔ میزبان نے اصرار کر کے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ ذرا دیر بعد ایک عورت دوپٹے کے آنچل سے سر ڈھانکتی ہوئی اس دروازے سے کمرے میں داخل ہوئی جو گھر کے اندر کھلتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں حقہ تھا۔ اس نے حقہ مونڈھے کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس شخص نے حقے کی نہ سنبھالتے ہوئے عورت سے کہا، بھاگ بھری، کھانے کو کچھ روٹی شوٹی لا، جلدی کر۔ ابھی لائی جی، یہ کہتی ہوئی وہ اندر چلی گئی۔ وہ شخص چپ بیٹھا حقہ گڑگڑاتا رہا۔ ذرا دیر بعد بھاگ بھری لوٹے میں پانی لائی۔ لالی نے باہر جا کر منہ دھویا، پھر اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ شخص لالی سے مخاطب ہوا، برخوردار تم سوچتے ہوگے میں کون ہوں؟ وہ زیر لب مسکرایا، میں مشرقی پنجاب کا مہاجر ہوں، میرا نام فیض محمد ہے، مگر لوگ مجھے ماسٹر جی کے نام سے جانتے ہیں۔ بات یہ ہے برخوردار کہ میں پہلے اسکول ماسٹر تھا، جب پاکستان بنا تو میں بھوانی کے پرائمری اسکول میں پڑھاتا تھا۔ ویسے میں رہنے والا سونی پت کا ہوں، فسادات اور بلوے ہوئے تو لٹ پٹ کر پاکستان آ گیا۔ کچھ دن ٹھوکریں کھاتا رہا، پھر پاک پتن میں اسکول ماسٹر لگ گیا۔ سونی پت میں اپنی کچھ زرعی اراضی تھی، اس کا کلیم داخل کیا، بھاگ دوڑ کی تو کلیم منظور ہو گیا اور اس چک میں الاٹمنٹ بھی مل گیا۔ میں اسکول ماسٹری چھوڑ چھاڑ یہاں آ گیا۔ اب غلہ منڈی میں آڑت کا کاروبار بھی کرتا ہوں۔ 4 مربے کے لگ بھگ زمین ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، عزت کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اس نے قدرے تأمل کیا، برخوردار تم نے اپنے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ لالی صاف جھوٹ بول گیا، سرفراز جی، میرا نام محمد سرفراز ہے۔ اچھا اچھا، وہ مسکرایا، ادھر کیسے آنا ہوا؟ ایک دوست کے پاس آیا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ جی وہ، لالی ذرا سا الجھا، اس کا نام رحمت ہے۔ وہی تو نہیں جو محمد حنیف پٹواری کا پتر ہے؟ مجھے اس کے پیو کا نام تو معلوم نہیں جی۔ اگر یہ وہی رحمت ہے تو وہ اب اس چک میں نہیں رہتا۔ فیض محمد نے حقے کا کش لگا کر کہا۔
اس نے ریلوے میں نوکری کر لی ہے، کبھی کبھار یہاں آتا ہے۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا، اسی اثنا میں بھاگ بھری ناشتہ لے کر آ گئی۔ اس نے دری پر دسترخوان بچھایا اور ناشتے کا سامان اس پر رکھ دیا۔ ناشتے میں پراٹھے تھے، تلے ہوئے انڈے تھے، مکھن تھا اور چائے بھی تھی۔ ماسٹر جی نے لالی کو مخاطب کیا، لو برخوردار، ناشتہ کر لو۔ وہ اٹھا اور دسترخوان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ لالی بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے تو صبح ہی ناشتہ کر لیا تھا، تمہارا ساتھ دینے کے لیے صرف ایک پیالی چائے پیوں گا۔ تم میرا خیال نہ کرنا، اطمینان سے کھاؤ، کسی تکلف و کلف کی مطلق ضرورت نہیں۔ لالی خاموشی سے بیٹھا ناشتہ کرتا رہا اور فیض محمد اسے اپنے کاروبار اور زمینداری کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں سناتا رہا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر لالی پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ فیض محمد نے اخبار اٹھایا اور اسے پڑھنے لگا۔ بھاگ بھری دسترخوان اور برتن اٹھا کر لے گئی۔ فیض محمد نے اخبار پڑھتے پڑھتے سر اٹھایا اور لالی کو مخاطب کیا، لو جی، یہ تو اپنے ہی ضلع کی خبر ہے۔ 2 قیدی منٹگمری جیل سے نکل بھاگے، ہفتے بھر سے اوپر ہو گیا، ابھی تک پولیس کے ہاتھ نہیں لگے۔ 2000 کا انعام بھی مقرر ہوا، تب بھی نہ پکڑے گئے۔ وہ مسکرایا، پکڑے بھی کیسے جائیں، سب ملی بھگت ہے۔ لالی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، وہ اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ فیض محمد نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، سرفراز، تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، سو جاؤ۔ مگر دوسرے ہی لمحے اس نے لالی کو سونے سے منع کر دیا۔ بھائی، پہلے حجامت بنوا لو، بہت بڑھ گئی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میں نائی کو بھیجتا ہوں، تم حجامت بنوا لو، پچھواڑے مویشیوں کا کڑا ہے، وہاں کنواں بھی ہے، جی چاہے تو نہا لو، پھر اطمینان سے سو جانا۔ فیض محمد کے اٹھتے ہی لالی بھی احتراماً کھڑا ہو گیا۔ فیض محمد گھر کے اندر جانے والے دروازے کی جانب بڑھا، جاتے جاتے ٹھٹک کر گویا ہوا، میں گھوڑی پر بیٹھ کر منڈی چلا جاؤں گا، ویسے سائیکل بھی ہے، مگر مجھے گھوڑے کی سواری پسند ہے۔ شام ہونے سے پہلے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو کنڈی کھٹکھٹا کر بھاگ بھری کو بلا لینا، ادھر ڈیرے پر بھی کئی کمی اور نوکر چاکر موجود ہیں۔ وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ لالی اس کے جانے کے بعد بھی خوف زدہ رہا، طرح طرح کے اندیشے پریشان کرنے لگے۔ باہر جانا خطرناک تھا اور کمرے میں بیٹھا رہنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ خاموش بیٹھا آنے والے خطرے کا انتظار کرتا رہا، مگر خطرہ نہیں آیا، نہ ہی آ گیا۔ اس نے لالی کی بڑھی ہوئی داڑھی صاف کی، مونچھیں کاٹ چھانٹ کر درست کیں اور سر کے بال بھی تراش دیے۔ اس نے حجامت بناتے ہوئے لالی سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، مگر لالی نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، خاموش بیٹھا رہا۔ نائی پھر بھی خاموش نہ رہا، گاؤں کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں بتاتا رہا۔ حجامت بنانے کے بعد نائی چلا گیا، لیکن لالی سو نہ سکا۔ وہ نہانے کے لیے کنویں پر بھی نہیں گیا، بستر پر لیٹ گیا، مگر بستر پر لیٹے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ بھاگ بھری کھانا لے کر آ گئی۔ کھانا کسی قدر پرتکلف اور خوش ذائقہ تھا۔ لالی نے بھوک نہ ہونے کے باوجود کھانا کھایا اور بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ رات بھر کا جاگا ہوا تھا اور تھکا ہوا بھی تھا۔ لیٹتے ہی ایسی گہری نیند سویا کہ چراغ جلے آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا لیمپ روشن ہے، فیض محمد عرف ماسٹر جی سامنے مونڈھے پر بیٹھا ہے۔ اسے بیدار دیکھ کر فیض محمد نے کہا، برخوردار، تمہاری لاری تو نکل گئی، میں دن ڈھلے ہی واپس آ گیا تھا، لیکن تم اس قدر گہری نیند سو رہے تھے کہ جگانے کو جی نہ چاہا۔ اس نے تأمل کیا، کوئی ضروری کام تو نہیں تھا؟ نہیں، لالی نے بہت مختصر جواب دیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تب تو ٹھیک ہے، ویسے میں نے معلوم کیا تھا، رحمت 3 روز بعد آ رہا ہے، کیوں نہ اس کا انتظار کر لو؟ لالی پریشان ہو گیا،
وہ فوراً کوئی جواب نہ دے سکا۔ بات یہ تھی کہ وہ سرے سے کسی رحمت کو جانتا ہی نہ تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ اس وقت اس کی زبان پر یہی نام آیا، ورنہ وہ کوئی دوسرا نام بتا دیتا۔ مگر اب رحمت اس کے لیے زحمت بن گیا تھا۔ اس مسئلے کا واحد حل اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ رحمت کے پہنچنے سے پہلے ہی گاؤں سے نکل جائے۔ ساتھ ہی اسے رحیم داد کا بھی رہ رہ کر خیال آ رہا تھا۔ رحیم داد اکیلا تھا اور لالی نے رات تک اس کے پاس پہنچنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ لالی کو خاموش پا کر ماسٹر جی نے کہا، برخوردار، تم کس سوچ میں پڑ گئے؟ اب آئے ہو تو رحمت سے مل کر ہی جانا۔ 3 ہی دن کی تو بات ہے، تکلف چھوڑو، تمہارا اپنا گھر ہے، جب تک چاہو ٹھہرو۔ صبح نہیں تو کل شام ضرور چلا جاؤں گا، میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا جی۔ جیسی تمہاری مرضی، ویسے میں تو یہی کہوں گا، تمہیں رحمت سے مل کر جانا چاہیے۔ فیض محمد نے اٹکتے ہوئے کہا، بھائی برا نہ ماننا، سنا ہے رحمت کا چال چلن کچھ ٹھیک نہیں، بازاری عورتوں کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو جی اسے بہت دنوں سے نہیں ملا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، وہ پہلے ایسا نہیں تھا، نوکری کے بعد اس نے پر پرزے نکالے ہیں۔ برخوردار سچ پوچھو تو لڑکے کے جوان ہوتے ہی شادی کی زنجیر میں باندھ دینا چاہیے، زمانہ بہت برا ہے۔ محمد حنیف نے یہی غلطی کی، میں نے سمجھایا بھی مگر میری بات سن کر ٹال گیا، کہنے لگا لڑکے کی مرضی نہیں ہے۔ لے بھئی اب دیکھ لڑکے کی مرضی۔ فیض محمد کھل کر مسکرایا۔ اس نے لالی کو غور سے دیکھا۔ تم نے تو اپنا گھر بسا لیا ہوگا۔ نہیں، لالی معصوم صورت بنا کر بولا، بات یہ ہے جی، ماں اور پیو تو اپنے ہیں نہیں، بھائی بہن بھی نہیں، بالکل اکیلا ہوں، نوکری چاکری بھی نہیں، رحمت کے پاس اسی لیے آیا تھا۔ لالی کی بات سن کر فیض محمد نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا۔ لالی نے اس کا یہ رویہ دیکھا تو دل ہی دل میں پچھتایا کہ اس نے ماسٹر جی کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ناحق ایسی بات کہی۔ ایسا محسوس ہوا کہ اس نے اپنی پریشان حالی بتا کر خود کو ماسٹر جی کی نظروں میں گرا لیا۔ ذرا دیر بعد فیض محمد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کھانا آ جائے گا، تم اکیلے ہی کھا لینا، میں رات کا کھانا نہیں کھاتا، عشاء کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھتا ہوں، یہ میرا روزمرہ کا معمول ہے۔ اب تم سے صبح ملاقات ہوگی، فجر کی اذان سے پہلے میرے لیے حجرے سے باہر نکلنے کا حکم نہیں۔ فیض محمد دروازے کی جانب بڑھا۔ کھڑکی کھول دینا، بہت اچھی ہوا آتی ہے، کمرے میں گرمی ہو تو باہر چارپائی پڑی ہے، ڈیرے سے رحمان کو بلا لینا، بستر لگا دے گا۔ نہیں جی، یہیں ٹھیک ہے، میں کھڑکی کھول لوں گا، فکر نہ کریں۔ تم دن بھر سوتے رہے ہو، نیند جلدی نہیں آئے گی، کرسی نکال کر باہر برآمدے میں بیٹھ جاؤ، ذرا دل بہل جائے گا۔ فیض محمد نے شفقت کا اظہار کیا۔ روٹی کھا کر سو جانا، ابھی تو سمجھو رات شروع ہوئی ہے۔ وہ چلا گیا۔ لالی چاہتا بھی یہی تھا کہ وہ زیادہ دیر اس کے پاس نہ ٹھہرے۔ وہ بیٹھا رہتا تو باتیں بھی کرنا پڑتی، نت نیا جھوٹ بولنا پڑتا۔ لالی اس سے بات کرتے ہوئے کتراتا تھا، کم سے کم بولتا اور بہت سنبھل سنبھل کر بولتا۔ اسے ہر لمحے دھڑکا لگا رہتا کہ اس کا عامیانہ لب و لہجہ کہیں سارا بھرم نہ کھول دے۔ فیض محمد کے جانے کے بعد لالی کمرے سے باہر آ گیا، کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا درختوں کے نیچے جا کر ٹہلنے لگا۔ گاؤں کی گھما گھمی اب اجڑنے لگی تھی، سناٹا رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا تھا۔ لالی دور نہیں گیا، درختوں کے نیچے اندھیرے میں ٹہلتا رہا۔ رات دھیرے دھیرے تاریک ہوتی گئی۔ اسی اثناء میں برآمدے کی کھڑکی سے منہ نکال کر کسی عورت نے اسے مخاطب کیا، روٹی کھا لو باؤ جی۔ لالی خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔
مگر وہاں بھاگ بھری نہیں کوئی دوسری عورت کھڑی تھی۔ عمر 30 سال سے زیادہ نہ تھی، مگر سخت محنت اور خوراک کی کمی نے اس کی جوانی کا چراغ وقت سے پہلے ہی مدھم کر دیا تھا۔ لالی دسترخوان کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ عورت دروازے کے قریب کھڑی رہی۔ لالی نے کھانا کھاتے کھاتے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا نام ہے تیرا؟ ربیہ، اس نے جواب دیا۔ میں جی رحمان کی گھر والی ہوں۔ ذرا پانی تو پلا۔ ربیہ نے گلاس میں پانی بھر کر دیا۔ لالی نے پانی پیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ربیہ نے برتن سمیٹے، دسترخوان اٹھایا اور چلتے چلتے لالی سے پوچھا، کوئی اور کام ہو تو جی بتا دیں، مجھے گھر جا کر ابھی اور کام کاج کرنا ہوگا۔ نہیں، اب تو جا۔ ربیہ خاموشی سے گھر کے اندر چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ لالی ذرا دیر تک کرسی پر بیٹھا رہا، پھر اس نے اٹھ کر برآمدے میں کھلنے والا دروازہ بند کیا اور کھڑکی کھول دی، پھونک مار کر لیمپ بجھایا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ دیر تک جاگتا رہا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ پلنگ سے نیچے اترا اور کھڑکی پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ پہر رات گزر چکی تھی۔ رات کے اندھیرے میں سنسان گاؤں اونگتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کھڑکی کے قریب کھڑے کھڑے اس نے سوچا کہ اب یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ رحیم داد اس کا انتظار کر رہا ہوگا، مگر خالی ہاتھ رحیم داد کے پاس جا کر وہ کیا کرتا؟ جب تک رحیم داد کے جسم پر جیل کے قیدیوں کی وردی تھی، اس وقت تک لالی کا ہر مقصد ادھورا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس دروازے پر پہنچا جو گھر کے اندر کھلتا تھا۔ اس نے دروازہ ہولے ہولے ہلایا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ لالی کو سخت کوفت ہوئی۔ وہ خاموشی سے بستر پر جا کر لیٹ گیا اور کروٹیں بدلتے بدلتے سو گیا۔ سویرے بہت تڑکے فیض محمد نے اسے بیدار کیا، اصرار کر کے باہر لے گیا۔ برآمدے سے نکل کر وہ لالی کے ہمراہ گھر کے پچھواڑے گیا، جہاں باڑے میں اس کے مویشی اور چوکھر تھے۔ وہ ایک بھینس کے پاس گیا جو کھوری میں منہ ڈالے سانی کھا رہی تھی۔ اس کا رنگ سیاہ تھا، ماتھے اور کھروں پر سفید نشان تھے۔ فیض محمد نے بھینس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر بڑے فخر سے بتایا، برخوردار یہ بلہا ہے، اس کے کھروں اور متھے پر سفید سفید پھلیاں دیکھ رہے ہو؟ ایسی مجھ کو پنج کلیان بھی کہتے ہیں۔ یہ دھرلی ہے، پکا 20 سیر دودھ دیتی ہے۔ لالی خاموش رہا۔ فیض محمد آگے بڑھا اور ایک بھوری بھینس کی گردن جھک کر آہستہ آہستہ سہلاتے ہوئے بولا، یہ بھی دھرلی ہے، اس کا کٹا پچھلے دنوں مر گیا، صرف چارے پر دودھ دیتی ہے، یہ بھی اعلیٰ نسل کی مجھ ہے۔ اس نے فخر سے گردن اونچی کی، یہ نیلی بار کی مشہور مجھ ہے، پنج کلیان کے ساتھ میں اسے بھی میلے سے خرید کر لایا تھا، منہ مانگی قیمت دی تھی۔ لالی نے بھوری بھینس کو غور سے دیکھا اور اس کی چکنی چکنی پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ماسٹر جی، یہ نیلی بار کی مجھ ہے نا؟ یہ نیلی بار کیا ہوا جی؟ برخوردار، پہلے یہ سمجھ لو کہ بار کسے کہتے ہیں۔ فیض محمد آڑتی سے فوراً اسکول ماسٹر بن گیا۔ بار ایسے غیر مزروع اور بنجر علاقے کو کہتے ہیں جس پر کھیتی باڑی نہ ہوتی ہو۔ منٹگمری کسی زمانے میں ایسا ہی علاقہ تھا۔ اسے باری دو آب کہا جاتا ہے، یعنی راوی اور ستلج کے درمیان کا علاقہ۔ دراصل یہ پلیٹو ہے جس کا ایک ڈھلان راوی کی جانب ہے اور دوسرا ستلج کی جانب۔ پرانے زمانے کے جاٹوں نے باری دو آب کو 4 باروں میں تقسیم کیا تھا۔ یہ ہیں راوی بار، گنجی بار، بیاس بار اور نیلی بار۔ پر یہ نیلی بار کون سا ہوا ماسٹر جی؟ برخوردار، یہ تو تمہاری سمجھ میں آ گیا کہ بار کسے کہتے ہیں۔ اب آگے کی سنو۔ نہریں نکلنے سے پہلے، خاص طور پر نہر لوئر بار دو آب سے قبل، باری دو آب کا علاقہ اس قدر زرخیز اور سرسبز و شاداب نہ تھا جیسا آج ہے۔
ماسٹر فیض محمد نے مسکراتے ہوئے بتایا، نیلی دراصل دریائے ستلج ہی کا نام ہے۔ اس کا پرانا نام گھارا ہے، مگر اسے اب ستلج ہی کہا جاتا ہے۔ تحصیل دیپال پور میں ستلج ہی کہا جاتا ہے، لیکن ساتھ کی تحصیل پاک پتن میں اسے نیلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ستلج کا پانی گہرا نیلا ہے، اس لیے اسے نیلی کہتے ہیں۔ نیلی بار بھی اسی نیلی سے پڑا۔ اس نے ہلکا کہا لگایا، اب تو تمہاری سمجھ میں نیلی بار کا مطلب آ گیا؟ لالی نے مسکرا کر مستعدی سے جواب دیا، بالکل آ گیا جی۔ وہ ایک بار پھر بھوری بھینس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ لالی کی یہ شیفتگی اور پیار دیکھ کر فیض محمد خوش ہوا۔ کہنے لگا، ابھی یہ کھانگڑ تو نہیں ہوئی، پھر بھی اس کا دودھ گاڑھا ہوتا ہے۔ اس سے عجب طرح کی مہک آتی ہے۔ ایسی سوندھی سوندھی خوشبو کے دودھ کا گلاس منہ سے لگاؤ تو ہٹانے کو جی نہ چاہے۔ فیض محمد اپنی دوسری بھینسوں کے بارے میں دیر تک خوش ہو کر بتاتا رہا۔ آخر میں وہ گھوڑی کے پاس گیا اور اس کی خوبیاں گنانے لگا۔ دھوپ درختوں سے نیچے اترنے لگی تو وہ باڑے سے لالی کے ہمراہ واپس کمرے میں آیا۔ ناشتہ تیار تھا، ذرا ہی دیر میں لگا دیا گیا۔ دونوں نے بیٹھ کر ناشتہ لیا۔ ناشتے پر بھی فیض محمد اپنی بھینسوں اور دوسرے مویشیوں کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ لالی نے اس کی گفتگو میں دلچسپی کا اظہار کیا اور جان بوجھ کر ناشتہ دیر تک کرتا رہا۔ وہ صبح کی لاری سے سفر کرنا نہ چاہتا تھا۔ فیض محمد نے بھی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی، بلکہ بار بار یہی اصرار کرتا رہا کہ اسے رحمت سے مل کر ہی جانا چاہیے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ زیادہ دیر لالی کے پاس نہ ٹھہرا۔ ہوا یہ کہ اس کے کچھ ملنے والے آ گئے۔ اس نے انہیں کمرے کے اندر نہیں بلایا، دروازہ کھول کر برآمدے میں گیا اور ان کے ساتھ درختوں کے نیچے پڑی ہوئی چارپائی پر بیٹھ کر کچھ دیر تک آہستہ آہستہ باتیں کرتا رہا اور ان کے ساتھ ہی اٹھ کر کہیں چلا گیا۔ دوپہر کو وہ لالی کے پاس آیا اور اس کے لیے سگریٹ کے پیکٹ اور ایک کنگھا بھی لایا۔ دونوں نے دوپہر کا کھانا ساتھ کھایا، مگر خلاف معمول وہ چپ چپ تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس نے کھانا بھی رغبت سے نہیں کھایا، چند لقمے کھا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر اس نے خود ہی اپنی پریشانی کا سبب بتایا، میرے منشی کا آج صبح انتقال ہو گیا۔ کل شام تک بالکل بھلا چنگا تھا، رات کو ٹھیک ٹھاک سویا۔ فجر کے وقت سینے میں ایسا شدید درد اٹھا کہ چٹ پٹ ختم ہو گیا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ بڑا نیک اور محنتی بندہ تھا۔ عمر بھی کچھ زیادہ نہ تھی، یہی کوئی 35 سال کا ہوگا۔ 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ انہیں یہیں اپنے پاس لے آؤں گا، مگر ان پر یتیمی کا جو داغ لگ چکا ہے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ لالی چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا۔ فیض محمد آہستہ آہستہ بولتا رہا، قریبی کے پنڈ میں رہتا تھا، میں وہیں جا رہا ہوں، شاید شام تک واپس نہ آ سکوں۔ دیر ہو جائے تو میرا انتظار نہ کرنا، شام کو جانا تو رحمان یا کسی نوکر کو بتا دینا۔ ویسے میں چاہتا ہوں تم آج کی بجائے کل صبح کی لاری سے جاؤ۔ بولو کیا ارادہ ہے؟ آپ کہتے ہیں جی تو میں کل صبح ہی چلا جاؤں گا۔ فیض محمد نے اس کے بعد کوئی بات چیت نہیں کی، چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ لالی دیر تک خاموش بیٹھا سگریٹ کے کش لگاتا رہا۔ پھر وہ بستر پر لیٹ گیا اور شام تک سوتا رہا۔ عشاء کی نماز سے کچھ پہلے فیض محمد تھکا ہارا واپس آیا۔ لالی سے اس کی زیادہ بات چیت نہیں ہوئی۔ چند منٹ ٹھہر کر وہ وظیفہ پڑھنے اپنے حجرے میں چلا گیا۔ رات کا کھانا کھا کر لالی کمرے سے باہر نہیں گیا۔ اس نے لیمپ پھونک مار کر بجھایا اور بستر پر لیٹ گیا۔ باب نمبر 4 کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔